ایک سائٹ ہے میرے محترم سننے والے اگر جا کر دیکھنا چاہیں تو www.reborn اہل بیت کے نام سے، جی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس میں نئے آنے والے، اس قبیلے میں نئے آنے والے، اس عزاخانے میں نئے حاضری دینے والوں نے اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے کہ ہم کیوں اس مکتب کی طرف راغب ہوئے، کیا ہوا کہ ہم حسین کی فرش پہ جا کے بیٹھ گئے، کیا ہوا کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہو گئے، کیا ہوا کہ ہماری فقہ، ہماری سمجھ، ہماری سوچ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ جڑ گئی۔ عزیزان گرامی، اس میں بہت ساری انہوں نے باتیں لکھی ہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ من جملہ بات یہی ہے کہ وہ کوئی اور ہوں گے جو دوسروں کو اپنے گھر سے اور در سے بھگاتے ہوں گے، ہم تو مسجد علیحدہ بناتے ہیں، امام بارگاہ علیحدہ اسی لیے بناتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، حسینیہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، امام باڑہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، امام بارگاہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، عاشور خانہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، عزا خانہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے۔ مختلف زبانوں میں امام بارگاہ کے جو نام ہیں آپ دیکھیے کہ ہر جگہ پیڑ علیحدہ ہے، سندھی میں کہتے ہیں پیڑ، جی پیڑ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، اور ہر جگہ امام بارگاہ مسجد کے ساتھ ساتھ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ یہ بھی طے کر لیا جائے کہ ان میں لڑائی نہیں ہے آپس میں، مسجد اور امام بارگاہ کا کوئی تناؤ نہیں ہے، ایک دوسرے سے بڑا قریب ان کا تعلق ہے، مینجمنٹ ایک ہے، انتظامیہ ایک ہے، چلانے والے سنبھالنے والے ایک ہیں، مگر یہ دو آپ نے امام بارگاہ دو حال کیوں بنا لیے، دو ڈبل خرچہ کیوں کر لیا؟ سب مسجد بناتے ہیں آپ بھی بناتے ہیں، سب مدرسہ بناتے ہیں آپ بھی بناتے ہیں، آپ امام بارگاہ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے آپ؟ توجہ ہے بات کی، آپ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہال ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، ایک برابر میں ایک بہت خوبصورت سی علیحدہ عمارت بناتے ہیں، اس کے برابر میں مسجد بناتے ہیں، آپ نے امام بارگاہ اور مسجد کو علیحدہ علیحدہ کیوں رکھا ہے؟ کراچی میں ایک شاعر تھے جناب علی محمد رزمی، اللہ ان کی مغفرت کرے، میں ننکانہ شریف، ایک شیخ پورہ کے قریب ایک علاقہ ہے ننکانہ صاحب، جی ننکانہ صاحب، جی ننکانہ صاحب کا قبر ہے، وہاں مزار ہے، نہیں معلوم قبر ہے یا نہیں، لیکن اتنا ہے کہ ان سے منسوب وہ جگہ ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ آپ ننکانہ جاتے ہیں تو ان کی قبر پر گئے مجلس پڑھتے ہوئے، جب وہاں کا سفر ہوتا ہے، میں نے کہا جی میرا ان سے کیا تعلق، وہ تو ہمارے بھائیوں کا، یہ سکھوں کا ادارہ ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، ننکانہ صاحب جو تھے وہ اہل بیت کے محب تھے، آپ کو جانا چاہیے۔ تو ہم حضور اسی انداز سے، جو ہمارا انداز ہے پوری دنیا میں پھرنے کا، اسی انداز سے اپنی نشانیوں کے ساتھ جینے کا شوق بھی ہے، جی اپنی علامتوں کے ساتھ رہنے کا شوق ہے۔ جب آپ کے ملکوں میں جی رات کے 2 بجے کسی مجلس کے اختتام پر کالے کپڑوں میں کچھ لوگ گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کو کتنے اچھے لگتے ہیں، کہ اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنی نشانیوں کو مٹاتے نہیں ہیں، نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ مرنا سب کو ہے، ہیپیٹائٹس بی میں، ہارٹ اٹیک میں، ایکسیڈنٹ میں، بستر پہ ایڑیاں رگڑ کر، کون ہے جو یہ کہے کہ اس نے آب حیات پیا ہوا ہے؟ کون ہے جو یہ کہہ دے کہ وہ اسے اب قیامت تک جینا ہے؟ مرنا سب کو ہے، حقیقت ہے، بہتر یہ نہیں ہے کہ فرش عزا پر موت آئے، کالے کپڑوں میں موت آئے۔ امام حسین کے اللہم صلی اللہ علیہ، امام حسین کے غم میں موت آئے، امام حسین کی یاد میں موت آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اور اس طرح ہندوستان میں، پوری دنیا میں جو معاملات ہیں، ایک بڑی تعداد میں مومنین عزاداری کے عنوان سے اس دنیا سے گئے ہیں، مگر ہمارا مرنے والا کہاں اور حسین پہ مرنے والا کہاں؟ دونوں کے مرنے میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے جی۔ کسی کو ہم یاد رکھتے ہیں، کسی کو پوری قوم یاد رکھتی ہے، تو وہ جو جسے پوری قوم یاد رکھے وہ اگر ہمارا عنوان ہو جائے تو بہت بڑا عنوان ہے۔ ہم پہنچ گئے اسی اباب قبا کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ ننکانہ صاحب کے مزار پر، روک لیا انہوں نے دروازے پہ، کہا ہے تو سکھوں کے علاوہ کوئی اندر نہیں جائے گا۔ میں نے کہا جی اپنے بڑوں سے جا کے کہیے کہ مسلمانوں میں وہ آئے ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ جی میرے ساتھ کچھ اور احباب بھی تھے، وہ اندر گیا اور واپس جب آئے تو جتنے ان کے پنڈت تھے وہ سب دروازے پر آ گئے، کہنے لگے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ انہوں نے ہمیں اندر لے کر گئے، باقاعدہ قبر پہ ہم نے دیکھا، اور پھر ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد واپس ہوئے، کہنے لگے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے لیے دروازہ کیوں بند نہیں ہے؟ پوری دنیا میں آپ کے لیے دروازہ کیوں بند نہیں ہے؟ آپ کے لیے نرم گوشہ کیوں ہے غیر مسلموں کی نگاہوں میں؟ جی مختلف مذاہب اور مکاتب کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کے لیے نرم گوشہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہے، آپ نے وسعت قلبی کا مظاہرہ دیا ہے، آپ نے سعی صدر کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے دامن پھیلایا ہے، آپ نے آغوش پھیلائی ہے،
आपने लोगों को जगह देने का मौका दिया है। मस्जिद में जाने के लिए शर्त व शराइत हैं। हर शख्स मस्जिद में नहीं जा सकता, हिंदू नहीं जा सकता, ईसाई नहीं जा सकता, यहूदी नहीं जा सकता, और बहुत सारे लोग मस्जिद में नहीं जा सकते। मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बनाओ, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इमाम हुसैन का खैमा है, इसके अंदर किसी पर पाबंदी नहीं है। लिहाजा इमाम बारगाह में हर दीन और हर मकतब का बैठने वाला, आने वाला बैठ सकता है। हमें हक नहीं है कि हम किसी हिंदू को कहें कि इमाम बारगाह से बाहर निकलो। मस्जिद में नहीं जाने देंगे, इसलिए कि वो भी बहुत सी जगहों पे हमें नहीं जाने देते। दुनिया का दस्तूर है, आदाब है, तहजीब है, ये कोई तनाव नहीं है, शरीयत है, उसूल है, कवानीन है। लेकिन इमाम बारगाह में आपको इसलिए आपने सबके लिए दरवाजा खोला है कि अगर कोई हिदायत लेना चाहे, अगर कोई समझना चाहे, अगर कोई ये जानना चाहे कि हक और सच क्या है, ये कैसे मुमकिन है हुसैन को पहचाने बगैर अल्लाह का सजदा समझ में आ जाए, मुमकिन ही नहीं है। वो फिर टक्करें होंगी, वो फिर उठक बैठक होगी, वो पैसे का और वक्त का ज़ियान होगा, नमाज और इबादत नहीं होगी। अगर नमाज और इबादत का मफहूम हासिल करना है तो इमाम हुसैन की मारिफत उसका लाजिमी जुज़ है।